لیکن یہ سلسلہ غفلت کا، فتنوں کا، آزمائشوں کا، یہ تو انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، میری بات پر توجہ فرمائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ سچوں کی سنگت کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان صالحین کی صحبت میں رہتا ہے نا تو وہ اس کی غفلت کو دور کرتے ہیں۔ پیر کون ہوتا ہے، استاد کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے؟ جو غفلت دور کرتا ہے۔ جن چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں 5 وقتہ نماز فرض ہے، پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی صحبت بندے کو نمازی بنا دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کوئی معاذ اللہ کمی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا مل جائے نا جو ہمارے پاس بیٹھ کے مدینے کی یاد میں روئے تو اس کی وہ تڑپ دل میں تڑپ پیدا کر دیتی ہے۔ اچھی صحبتیں، اچھے لوگ ہر دور کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ پہاڑی کا نمک ہوتے ہیں، وقت کا چراغ ہوتے ہیں، ان کی بڑی حاجت ہوتی ہے۔ یہ خیر والے لوگ جو بندے کی توجہ خیر کی طرف موڑ دیں، اچھائی کی طرف موڑ دیں، گمراہی قریب آنے لگے لیکن ان کی بات دل سے ٹکرائے اور انسان پر وہ غفلت طاری نہ ہو، تو یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے۔ تابعین سے لے کر آج تک، صحابہ تو ویسے ہی رول ماڈل تھے نا، تابعین سے لے کر یعنی حضرت اویس کرنی سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک، صوفیاء تک، علماء، محدثین، مفسرین، اور پھر شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی ان کے ڈیرے، اللہ نے یہ لوگ رکھے۔ وقت بدلا۔ یہ جو دور تھا نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس دور میں نا لوگ لوگوں کو فلسفے میں الجھا رہے تھے۔ کچھ لوگ نا بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار اس کی بات میں فلسفہ تو ہے، لاجک تو بہرحال ہے، دیکھو نا بات تو اس نے بڑے پوائنٹ کی ہے۔ فلسفے بیان کر کے اور چیزوں کو تروڑ مروڑ کے اور تھوڑی ادھر سے لے کے تھوڑی ادھر سے لے کے پھر اس کو جوڑ کے ایک نیا معنی پیدا کر کے لوگ لوگوں کو ذہنی طور پر تقسیم کر رہے تھے۔ اس دور میں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے مسجد میں واعظ کا منبر بچھایا، گفتگو شروع کی، تقریر۔ کچھ تقریریں ہوتی ہیں داد کے لیے اور کچھ ہوتی ہیں امداد کے لیے، اور کچھ تقریریں ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضرت غوث اعظم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب واعظ کرتے تھے نا تو پہلے دعا کرتے تھے، کہتے تھے مالک میں بات کروں گا تو اس میں اثر پیدا کر دے، اور پھر جب بات کرتے تھے تقریر ہو جاتی تو پھر دعا کرتے مالک اگر کسی پہ اثر ہوا ہے تو اسے استقامت عطا کر دینا۔ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فلسفہ نہیں چھیڑا، سادی باتیں دین کی، اہم باتیں، لوگوں کو گناہ سے نفرت، نیکی کی طرف توجہ، للہیت کا سبق، غریب پروری کا درس، غریب کو کھانا کھلانے کی تعلیم، روٹین کی باتیں حضرت غوث اعظم نے شروع فرمائی۔ جو بندہ ہماری بات کرتا ہے نا ہمیں اچھا بڑا لگتا ہے، جو ہماری بات نہیں کرتا وہ کئی دفعہ اچھا، میری طرح کے کچھ خطیب نا ذرا زیادہ ہی اوپر کی بات کر جاتے ہیں، ہماری نہیں کرتے، تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت کو بڑا فلسفہ بیان کر کے انہیں پتا ہوگا کیا کہہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب ہم نے میٹرک کیا تھا نا تو اب کس فیلڈ میں جائیں، کون سے سبجیکٹ پڑھیں، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے نا، مجھے بار بار نہیں کہنا آپ کو، جلدی سے بیٹھ جائیں، نہیں میں ہی کہوں گا جی اور کوئی نہ کہے،
صرف میں نے کہنا ہے. اب میرا ان کا آپس کا معاملہ آ گیا. اللہ جلدی سے بیٹھ جائیں. آپ کے جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا تو وہ پریشان ہیں. اللہ سلامتی دیکھے کتنے اچھے فوراً مان گئے الحمدللہ. اور ہمیں کیا چاہیے اگر نوجوان نسل ایک اشارے سے ساری بات مان جائے. یہ دیکھو نا یہ بے موسمہ پھل ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی برکتیں عطا کرے. میرے بھائی آپ میری بات پر غور کیجئے گا اور اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح. عزیز دوست حضرت ہم نے جب میٹرک کیا تھا نا تو ہم چاہتے تھے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کس فیلڈ میں جائیں. تو جو بندہ سبق پڑھاتا تھا نا کہ تو میڈیکل میں چلا جا, تو اسلامیات کی فیلڈ میں جا, تو ایم اے عربی کر لے, تو وہ جو ہماری بات کرتا تھا وہ اچھا بڑا لگتا تھا. غوث اعظم پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنی نہیں کرتے تھے, لوگوں کی تربیت کی بات کرتے تھے. جب آپ درد سے بات کرتے ہیں نا ذوق سے, میرا رب کریم اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے. حضرت محبوب سبحانی خطاب فرماتے چھوٹی سی مسجد میں شروع کیا, پھر جامع مسجد میں گئے, پھر دور دراز سے لوگ آنے لگے. سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. حضرت غوث اعظم کے لیے مجمع آنے لگا, دنیا آ کے بیٹھنے لگی, لوگوں کی محبتوں کا عروج اس طرف ہونے لگا. پھر شہر کی سب سے بڑی جگہ پر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت محبوب سبحانی تربیت کر رہے تھے لوگوں کی, اور بغداد میں بارش آ گئی تو آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے گرے. عرض کرنے لگے مالک یہ لوگ میں نے اپنی واہ واہ کے لیے جمع نہیں کیے, اور چونکہ تو چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے, اگر اپنی واہ واہ کے لیے جمع کیے ہیں تو جم کے بارش برسا بھگا دے, اور اگر تیرے لیے جمع کیے, اگر میں انہیں تیرا بنانا چاہتا ہوں, تیرے محبوب کا غلام بنانا چاہتا ہوں, تیرے قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں, میں ان کو مسجد کے ساتھ وابستہ کرنا, اگر تیرے لیے بلائے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے, جو تیری حکمت کا تقاضا ہے وہ کر. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بغداد کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی, پر جہاں غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا وہاں بارش نہیں ہوتی تھی. انہوں نے تربیت کی. لوگوں کا درد میں آپ سے کیسے عرض کروں, غریب کا درد بھی ایک درد ہے, لیکن گناہگار کا درد بھی تو ایک درد ہے نا. آپ کو پتہ ہے جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے اس کی صرف دنیا کی بھوک کا مسئلہ ہے, وہ بھی بڑا مسئلہ ہے, حل کرنا چاہیے. لیکن جو گناہوں میں الجھ گیا ہے, گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں آدمی کو. گناہ کر کر کے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے, حافظے کمزور ہو جاتے ہیں.